السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ جہاں جہاں اگر روز رمضان ہو چکا ہے ان سب کو بہت مبارکباد، اور جہاں ہونے والا ہے جیسے ہمارے یہاں چاند کا انتظار ہے اور امید ہے کہ کنفرم ایک دو دن میں ہو ہی جائے گا، تو ایڈوانس مبارکباد۔ اور سب بہن بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے، جس کے بارے میں آپ بارہا سماعت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایک جدول بنائیں، اسکیجول بنائیں اور اس کے مطابق پورے مہینے کو گزاریں۔ ابتدا میں بہت جوش ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی، مسجدیں بھر جاتی ہیں، گھر میں بھی بڑے اہتمام ہوتے ہیں، لیکن پھر 10 روز 12 15 کے بعد بالکل ہم ڈاؤن، اور آخری عشرے کے اندر تو بہت ہی کم اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور خصوصاً 27ویں کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید رمضان چلا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ایک ایک ساعت بڑی برکت والی ہے۔ کوشش کریں کہ ترجمہ قرآن پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، اس ماہ میں ضرور ایسا کریں۔ حدیث کے قریب آئیں، حدیث کی شرح اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ چاہیں تو یہ QTV پہ میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، یہ آپ کو YouTube کے اوپر مل جائیں گی۔ تفسیر قرآن تدبر قرآن ہے، اس کو آپ سنیں، اور درس بخاری میرا ہے وہ بھی ہے، اس کو سنیں۔ اور جیسے یہ احکام شریعت ہے، مسائل کے پروگرام آپ ضرور سنیں، تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر تراویح لازم ادا کریں کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلیں کہ یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے، یہ عورتوں پہ بھی لازم ہے۔ دوسرا، یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہے، لہذا اگر آپ نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، 15 روزہ پڑھ لی تو یہ باقی دنوں میں معاف نہیں ہو جاتی۔ اور پھر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک دو بار چھوڑا تو آپ گناہگار ہوں گے، اور ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اس کا ارتکاب، اس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ ہاں، اسے جماعت سے ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگوں نے بھی جماعت قائم کر لی تو باقی بری الذمہ ہوتے ہیں، وہ نہیں بھی آئیں تو گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن یہ کوئی ترغیبی کلام نہیں ہے، صرف شرعی حکم کا بیان مقصود ہے، لہذا مسجد میں آئیں اور تراویح باقاعدہ ادا کریں۔ تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے، یعنی جہاں امام باقاعدہ مقرر ہے، مقتدی ہیں، تو ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔ سننا پورا قرآن یہ سنت نہیں ہے، قرآن کا بیان کرنا، پورا قرآن سنانا یہ سنت کریمہ ہے۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ کسی نے کچھ تراویح ایک مسجد میں پڑھی، کچھ میں ایک، اور بیچ میں کچھ گیپ وغیرہ پڑ گیا، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یا اس سے کوئی سنت مؤکدہ چھوٹ گئی تو برا کیا۔ اس کے علاوہ جب خدا نخواستہ کبھی یہ تراویح نکل جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تراویح کا وقت بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی، پہلے آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے اس کے بعد۔ اگر آپ نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، جیسے بعض بھائی لیٹ پہنچتے ہیں، تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو انہیں چاہیے کہ پہلے علیحدہ کم از کم فرض پڑھیں، پھر وہ تراویح کے اندر شامل ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے، تو یہ تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور تراویح دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے اگر فرض نہیں پڑھے ہیں تو پہلے فرض پڑھ کے پھر شامل جماعت تراویح ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مزید مسئلہ کہ وطر سے یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں وطر جماعت سے ہوتے ہیں، ویسے تو مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ جس کو عشاء جماعت سے ملی وہی وطر جماعت سے پڑھے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں بیان کر رہے کہ لازم ہے ایسا ہو۔ اب بہتر یہ ہے، اور اس پر فتوے بھی ہیں، مرتب کیے گئے ہیں، اس پہ بھی فقہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے عشاء چاہے جماعت سے نہ پڑھی ہو، لیکن وطر اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ اس میں ضرور شامل ہو جائیں۔ باقی اور یہ کہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، جمہور کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت ہمارے نزدیک تراویح ہے اور ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو آپ جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ 20 سے 8 کے اوپر نہ آئیں،
آپ کو پوری 20 پڑھنی چاہیے کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کا طریق یہی رہا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے ادا کی ہیں۔ ایک مسئلہ روزوں سے متعلق جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ روزہ شروع کرنے کا دار و مدار یعنی سحری ختم جب ہوتی ہے تو یہ وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اذان ختم ہوگی تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اور بعض کہتے ہیں ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے اس کی باقی ہے ابھی ہم کھاتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بار بار سمجھایا کہ فجر کی اذان فجر کے وقت میں دی جائے گی، اور فجر کا وقت سحری بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جو حالت روزہ میں کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، یہ تہجد کی اذان تھی، اور پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور چونکہ ان کو تو وقت نہیں پتہ چلتا تھا تو دیگر صحابہ بتاتے تھے فجر کا وقت ہو گیا آپ اذان دے دیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، ہاں جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر کے وقت ہی اذان دیتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ بھی خیال غلط ہے کہ جی حضرت بلال اذان دیتے تھے، سرکار نے فرمایا بیچ میں کھاؤ پیو، تو فجر کی تو نہیں دیتے تھے، وہ تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، لہذا یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ افطار کے اندر بھی ایک مسئلہ کہ ہم بعض اوقات پہلے وہ چونکہ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھاتے ہیں، حالانکہ دعا کے الفاظ پر آپ غور کر لیں سب کے سب پاسٹ کے ہیں۔ میں نے تیری رضا کی خاطر میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پہ بھروسہ کیا، تیری رضا کی خاطر روزہ کھولا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب پاسٹ کے ہیں، تو پھر یہ جب یہ ہو چکا ہوگا تبھی کہنا صحیح ہوگا۔ تو سنت یہی ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں اور پھر وہ آپ دعا پڑھیں، یہ سنت ہے۔ ہم کرتے ہیں یہ کہ پہلے دعا پڑھتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں، تو یہ خلاف سنت روزہ کھولنا ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ اور پھر کوئسچنز کی طرف آتے ہیں، باقی آپ کے ذہن میں کوئسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ امام کا مصلی صرف فرض پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، امام کو باقی نماز پیچھے آ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ کہ دیکھیں کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں یہ طریق ضرور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض ادا فرماتے، اس کے بعد وہ صحابہ کی طرف خصوصاً فجر میں صحابہ کی طرف رخ کرتے اور پوچھتے کہ آج تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی خواب بیان کرتا، اس کی تعبیر بیان کرتے، ورنہ اپنا خواب بیان کرتے، اور پھر آپ اٹھ کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، اور باقی نمازوں میں فرض پڑھنے کے بعد سرکار حجرے میں جا کے جو بھی عبادت کرنا چاہتے سنن نوافل وغیرہ وہاں جا کر پڑھتے تھے۔ اس سے بعضوں نے شاید یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ امام کا مصلی صرف فرض کے لیے ہے، لیکن یہ اس دور کے اعتبار سے تھا، اس میں مستحب تھا۔ پہلے لکھا ہے فقہا نے کہ اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کر آنا مستحب ہے، پھر آپ یہاں آ کر فرض پڑھیں، لیکن اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے اب اگر کوئی گھر سے پڑھ کر آ کر اور یہاں ڈائریکٹ فرض ادا کرتا ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ سنت نہیں پڑھتا، جب آتا ہے ڈائریکٹ فرض شروع کر دیتا ہے، تو بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ وہاں پر مسجد کے اندر سنن نوافل ادا کیے جائیں، لہٰذا امام صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو تھوڑا آگے پیچھے ہو کر دائیں بائیں ہو کر بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی بولیے۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے 4 سوال کرنے تھے۔ جی بولیں بولیں۔ جی میں پوچھنا تھا جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ وضو کے بغیر کوئی آیت سن سکتے ہیں قرآن کی؟ ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ کہیں 5 لاکھ نا انویسٹ کیا ہوا ہم نے ذاتی، تو اس کو اگر ہمارے پاس جب تک کیش ان ہینڈ نہ ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہے کہ وہ جب ہمارے پاس ہوگا تب دینی ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ صدقے کا جو ہم بکرا وغیرہ کرتے ہیں اس کا خود یوز کر سکتے ہیں اس کا گوشت کے وہ غریب غربا کو دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور جی بس یہ شکریہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، حاملہ خاتون روزہ رکھیں گی، ان کے اوپر روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کے لیے روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ حاملہ ہماری بہن بہت ہی کمزور ہیں
یا بچے کی صحت بہت ہی کمزور ہے، ڈاکٹر وغیرہ وہ ویٹ وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ بھی الٹرا ساؤنڈ کے اندر وہ جو رزلٹ نکالتے ہیں، چنانچہ اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں ورنہ آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، جیسے بعض اوقات آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں خواہ اپنے آپ سے لڑیں بھی نہیں اور یہ کہ نہیں بھی ہم تو روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، بالکل اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، لیکن اس نے تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو سنت بنایا، ورنہ سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے جنگوں کے اندر اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم حق پر ہیں، اور نہ ہتھیار چلاتے نہ جہاد کرتے فتح ہو سکتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تدبیر باقاعدہ اختیار فرمائی اور نتیجے کے بارے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے رکھا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے اور کوشش کر کے پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہماری بہن ایسی ہیں کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے تو وہ بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہیں، رمضان کے بعد اس کی قضا رکھیں گی، یا پھر ایسا ہو کہ سابقہ زندگی کا تجربہ کہ پچھلے کسی رمضان میں وہ حاملہ تھیں، روزہ رکھا، بہت طبیعت بگڑ گئی تھی یا بچے کی اور کافی مشکل ہو گئی تھی، تو وہ بھی موجودہ رمضان کے روزہ چھوڑنے کے لیے ایک دلیل بن سکتا ہے، یا موجودہ مشاہدہ ہو، نہ ڈاکٹر نے کہا نہ سابقہ تجربہ ہے، لیکن روزہ رکھا تو بہت حالت خراب ہو گئی اور مطلب یہ کہ بالکل بے ہوش سی ہو گئیں اور زیادہ نقصان کا کوئی اندیشہ ہوا، تو پھر وہ روزہ توڑ سکتی ہیں اور یہ پھر اگلے روزے چھوڑنے کے لیے شرعی طور پر عذر بن سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا اگر ڈاکٹر نے نہیں کہا، کوئی سابقہ تجربہ بھی نہیں ہے، بہن نے روزہ رکھا، ماشاءاللہ پورا دن بڑے آرام سے گزر گیا، تو ان کو بالکل روزہ رکھنا فرض رہے گا۔ قرآن پاک کی آیت سننے کے لیے باوضو ہی نہیں، حالت جنابت سے باہر ہونا بھی لازم نہیں ہے، یعنی جنبی شخص قرآن سن سکتا ہے، بے وضو آدمی قرآن سن سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھونے یا پڑھنے کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے کہ باوضو آدمی چھو نہیں سکتا، زبان سے پڑھ سکتا ہے، اور حالت جنابت میں جو شخص ہے وہ نہ چھو سکتا ہے نہ زبان سے پڑھ سکتا ہے، یہ سب ترتیب ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے کچھ پیسہ انویسٹ کیا ہے تو جس کو آپ نے دیا ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی شکل کے اندر ہوگا، اس سے مال خریدا گیا ہوگا، یا وہ ایز اٹ از ابھی اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوگا، یا پھر وہ مطلب یہ کہ پارٹی سے پیمنٹ لینی ہوگی، ہر صورت میں جس بھی شکل میں وہ مال ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ آپ کا جتنا مال ہے انویسٹمنٹ آپ کی اس مال پہ بنے گی، اور پارٹنر نے جو ملایا ہوا ہے وہ اس کی اس پر بنے گی۔ مثلا دونوں نے مل کر دکان میں مال ڈالا ہوا ہے تو کل مال کی مالیت نکالیں گے، پھر دیکھیں گے آپ کا مال کتنے پرسنٹ ہے، اس کا کتنا ہے، یعنی انویسٹمنٹ کتنے پرسنٹ ہے، مثال کے طور پہ 50% ہے، تو بس آدھے مال پر آپ کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، آدھی ان کی، یعنی ٹوٹل اس مال پہلے مالیت نکال لیں، پھر اس کی زکوٰۃ نکال لیں، اس کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیں، آدھا یہ دیں گے اور آدھا یہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے یہ آخری کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم کوئی بکرا صدقہ کرتے ہیں تو کیا اس میں سے ہم خود کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب صدقہ کیا جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دے رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں سے خود نہیں کھانا چاہیے، وہ پھر غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ویسے ہی گفٹ کیا کسی کو کوئی جانور اور اس نے پکا لیا، تو تحفے کے اندر بھی صدقے کا پہلو ہوتا ہے کہ صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرنا، تو اس تحفے میں سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو ایک ہم خالصتاً اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں صدقہ کر رہا ہوں، غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں، تو اس سے اپنا حصہ بالکل نکال لینا چاہیے اور تمام تر تقسیم ہی کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں پر علاقوں میں غیر مسلمین کی طرح نام رکھنے کا رواج ہے، یہ پڑوسی ملک سے آیا تھا کویسچن، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 100 سال پہلے بھی ایسے ہی رائج تھا کہ اسی طرح کے مکس سے نام ہوتے تھے، یہ تو بعد میں نام علیحدہ ہونا شروع ہوئے۔ دیکھیں، اس طرح کے نام رکھنا کہ مسلمان کا نام سن کر اگر کوئی اور اس میں دینی شناخت نہ ہو تو معاذاللہ اس کے بارے میں گمان ہو کہ شاید یہ کافر ہے، شریعت اس کو شدت کے ساتھ ناپسند کرتی ہے۔ ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنا جس کو دیکھنے کے بعد مومن کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہو، شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے۔ اسی لیے غیر مسلمین کے مذہبی شعار یا ایسی کوئی قومی علامت جو ان قوم کے ساتھ خاص ہو، مسلمان کو اختیار کرنا مکروہ ہوتا ہے اور سخت مکروہ ہے کہ اس کو مسلمان کو دیکھ کر گمان ہوگا شاید یہ کافر ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر نام کا مسئلہ ہے کہ اگر نام اس طرح کے رکھے جائیں
کہ اگر ظاہری کوئی شناخت نہیں ہو، جیسے آج کل ہمارے مسلمان بے عمل ہیں اور مطلب لباس بھی بعض اوقات ایسے ہی پہنا ہوتا ہے اور نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ، اب کسی جگہ جا کے اگر اپنا تعارف کروائے گا اور لوگ اس کو نہیں جانتے کہ یہ مسلم ہے جب تک پوچھے نہیں، تو وہ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، ایک روایت میں فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو، ایک جگہ فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بہت اچھے ناموں میں سے ہیں۔ تو اچھے نام رکھنے کا مطلب اسلامی نام ہے۔ ہمارے ہر طرز عمل سے، ہمارے ہر جو ظاہری علامت جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، وہ اسلام کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارا ظاہری گیٹ اپ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں دور سے بھی دیکھ لے تو کہے مسلمان آ رہا ہے۔ ہم اپنا تعارف کروائیں تو مسلمانوں والا ہی ہونا چاہیے، لفظ بھی مطلب نام بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے یہ گمان نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ کوئی غیر مسلم ہے بلکہ مسلمان۔ اور پھر وہ شعار اسلامی ہمیں اختیار کرنا، مسجد میں آنا، باقاعدہ نماز پڑھنا، اس کے علاوہ اور دیگر امور جو دور سے دیکھنے میں مسلمانوں کی ظاہری علامت بنتے ہوں، ان کو اختیار کر کے رکھنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریق رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح اگر 100 سال پہلے ایسی ہوتا تھا تو کیا مطلب ہے کہ 100 سال پہلے اگر خدا نخواستہ شرک و کفر ہوتا تھا تو وہ ہم کریں گے۔ 1500 سال پہلے کو دیکھ لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ چلے پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو پے ملتی ہے تو اس میں سے 2500 روپے وہ صدقہ کرتا ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ اگر میں یہ پیسے مطلب اکٹھے جمع کر لوں 2-3 مہینے کے بعد کسی درس والے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلا دوں تو ایسا میں کر سکتا ہوں؟ جی اور ایک کوشچن یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قاعدہ اولا اگر بندہ بھول جائے اور تیسری رکعت پڑھ لے تو کیا اس میں کیا شرعی حکم ہوں؟ ٹھیک ہے، اور جی شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر وہ شخص منتھلی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جمع کر کے ایک بڑی خدمت کروں، کسی ادارے میں دیں یا وہاں کے جو غریب بچے ہیں ان کو میں دیگیں پکا کے کھانا کھلا دوں یا اور ان کی مالی امداد کر دوں، تو شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی ہے۔ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نماز میں قاعدہ اولا نکل جائے، اگر یہ فرض ہے اور قاعدہ اولا نکل گیا تو بس پھر آپ آگے کنٹینیو رکھیں اور آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر یہ سنن یا نوافل ہیں تو اس کا ہر قاعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے اگر آپ 4 پڑھ رہی ہیں اور 2 کے بعد آپ تیسری تک پہنچ گئیں تو بہتر ہے کہ واپس آ جائیں اور اس کو تحیات پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اور اگر آپ نے کنٹینیو رکھا تو پھر آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، لیکن یہ 4 کاؤنٹ نہیں ہوں گی، 2 کاؤنٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے مسائل۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا نام سیما رکھنا چاہتا ہوں، تو بعض نے منع کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر مسلمز کے ہاں معروف نام ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے یہ بات کہی اس کے اطراف میں یہ معمول ہو کہ وہاں غیر مسلم ایسا کرتے ہیں، لیکن جب آپ تھوڑا سا اپر لیول پر آئیں گے یا تھوڑا سا اپنی نظر میں وسعت پیدا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نام کو سننے کے بعد انتقال ذہن غیر مسلمین کی طرف ہو۔ بکثرت مسلمانوں کے ہاں یہ نام رائج ہے، ہماری بچیوں کے نام، ہماری بہنوں کے نام یہ ہیں، تو لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں احادیث میں بعض اشخاص کے بارے میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، بعض کے بارے میں ہے وہ جنت میں ہوں گے، اور بعض کے بارے میں جیسے بتایا جاتا ہے بھی ایک شخص ہوگا محشر میں ایسا ہوگا، تو کیا وہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص جہنم میں کسی شخص کا ذکر کیا گیا کافر کا، تو ایک مسلمان کو اس کو پڑھتے ہوئے خوف ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر غفلت اختیار کریں گے، ہم علم دین نہ سیکھیں، ہم قرآن و حدیث سے اپنا رابطہ منقطع کر دیں، غلط قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھیں جو کفریات بکتے ہیں، بعض اوقات شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا غیر مسلمین سے بہت ہی زیادہ گہری دوستیاں کر لی گئیں کہ اب اسلام بھی برا لگنے لگا، اسلام کی پابندیاں بری لگنے لگیں، دوسرے کا مذہب اچھا لگنے لگا، یا ان کی مروت میں ان کے شاعر مذہبیہ اختیار کر لیے، مذہبی علامات،
یا مطلب اور کوئی کفریات اختیار کر لیں، تو یہ پاسبل ہے کہ ایک مسلمان جب مرے تو اس کو پتہ چلے کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا تھا اور تم کافر، تو پھر تو جو جہنم میں جس شخص کا ذکر ہے ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو۔ اسی طرح اگر جنت کے اندر ذکر کیا گیا تو حسن ظن قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذکر کیے گئے اور ان کے نام کی نشاندہی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے والے ہوں، یا سرکار کے زمانے کے موجودہ لوگ ہوں، یا بعد والے۔ کوئی ایک چیز لازم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا میرا ذکر ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو بالکل اچھی چیز ہو تو حسن ظن قائم کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے ایمان پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حدیث میں کسی کے بارے میں برا انجام بیان ہو رہا ہے تو خوف زدہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے معراج میں سرکار نے بیان فرمایا ایک شخص لیٹا ہوا تھا، ایک دوسرا ایک پتھر اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کے سر کچل جاتا، پتھر دور جاتا، یہ شخص جا کے پتھر لاتا، اتنے میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی بے نمازی ہمیں سن رہا ہے یہ اسی کا ذکر ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ تو سرکار کو تو دکھایا گیا، یہ تو نہیں بتایا گیا کہ پچھلے زمانے کا آدمی ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ لفظ بھی ہے کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے، ایسے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، اور بالکل یہ پاسبل ہو بھی سکتا ہے کہ جس کے جو پڑھ رہا ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہو، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بہرحال بری چیز اگر ہے، بری عمل کا ذکر کیا گیا تو اپنا احتساب کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اچھی بات بیان ہوئی تو اپنے عمل میں زیادتی کر کے، اگر وہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو اختیار کر کے اس انعام کا مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میرے دو سوالات ہیں۔ جی۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ ستیلے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہے؟ کیا وہ اس کا محرم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جو ہم ولاگ بناتے ہیں، کیا ولاگ بنانا جائز ہے؟ کس چیز کے بارے میں بنانا ہے؟ کوئی بھی یعنی کہ اپنی رہائش دکھانے کے لیے یا کچھ محلے میں کچھ چیزیں دکھانے کے لیے اگر ہم بناتے ہیں تو کیا وہ بنانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، بالکل جو ستیلی ماں ہوتی ہے، یعنی ہمارے والد کی جو منکوحہ ہیں، وہ ہمارے لیے محرم ہوتی ہیں، اور ان سے حرمت ابدیہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تب بھی اس خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس لیے والدہ اپنے ستیلے بیٹے کے ساتھ حج یا عمرے پر جا سکتی ہیں۔ پھر یہ ولاگ جو ہیں وہ چونکہ مختلف چیزوں کے بنائے جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی پازیٹیو ہے اور مطلب یہ کہ یعنی کوئی اچھا ثواب کا کام ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جیسے بتایا بچی نے کہ محلے کے بارے میں یا جانوروں کے بارے میں بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، سینریز کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، تو یہ مباح کہلاتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ ہاں، اگر اس میں کوئی ناجائز امر دکھایا جائے، اس میں کوئی گناہ کی ترغیب ہو، جیسے کہ آج کل لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں صرف چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، بعض غیر مسلمین کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کے ہاں تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن مسلمان جب ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے یہ مطلب ٹک ٹاک کے ذریعے اتنا پیسہ کما لیا، اس نے اس کے ولاگ بنا بنا کے ایک لینڈ کروزر خرید لی، تو پھر ہمارے مسلمان سوچے سمجھے بغیر کہ یہ چند ٹکے اگر آپ کو حاصل ہو بھی گئے کتنے عرصے آپ کو نفع دیں گے۔ جتنا یہ اس طرح کی مشتبہ اور ناجائز چیزوں کے ساتھ آپ مال کماتے ہیں، وہ اپنے ساتھ آفات، بلیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی لے کر آئے گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا آپ، بیماریاں، پریشانیاں، ڈپریشن اور دوسری اور آخرت کی بربادی۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بعض اوقات تو ایک والد ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، بیوی اور شوہر ناچ رہے ہیں، مائیں ناچ رہی ہیں، بوڑھے شخص ناچ کر چاہتے ہیں کہ کچھ ارننگ ہو جائیں، اور اسی طرح بچیوں کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ اپنے جسم کی نمائش کے ذریعے آپ جتنا کما سکتی ہیں کمائیں۔ تو یہ خرابیاں معاشرے کے اندر رائج ہو گئی، اور دنیا کی محبت اتنی غالب ہوئی کہ اب نہ ہم اللہ کی پرواہ کریں، نہ رسول کی، نہ ہمیں بری موت یاد ہو، نہ عذابات قبر، نہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی، نہ جہنم کا عذاب۔ اور یہ اس کی ایک آفت، آخری بس میں بات کرتا ہوں، اتنی بڑی آفت ہے کہ جب کوئی اس راہ پہ چل پڑتا ہے اور اس کو دنیا کی آسائشیں حاصل ہوتی ہیں، عارضی شہرت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ تمام باتیں اتنی بری لگتی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض لوگ شریعت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔
دینداروں کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ محبت ایسی جکڑ لیتی ہے، ایسا ان کے لیے دنیا کی چیزیں شیطان مزین کر کے دکھا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آخرت پھر دیکھ لیں گے، برباد ہوتی ہو دنیا آباد رہے، اور پھر جھٹکا کھا کے جب وہ مرتے ہیں تو کوئی ان کی قبر پہ آنے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ جتنی بھی آپ کی فالوونگ ہو، جتنی بھی آپ کی ویورشپ ہو، آپ مر کر دیکھیں ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرے گا، بلکہ 4 گالیاں بکیں گے کہ اے مر گیا اچھا ہوا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے خدا را آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ پازیٹیو چیز بنا کر اگر آپ ارننگ پازیٹیو قسم کی کرتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن خراب چیز کبھی بھی نہ کریں، اس طرح آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ کسی نے یوں کہا کہ وہ تراویح نہیں پڑھتے، تو ان سے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے ہم اس لیے تراویح نہیں پڑھتے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور ناپاک جملہ کہا کہ زیادہ عبادت کرنے کے چکر میں کہیں شیطان نہ بن جانا، جیسے شیطان نے زیادہ عبادت کی تو لعنت کرنے والوں میں سے ہو گیا، معاذ اللہ۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے کردار ہمارے معاشرے میں ہیں جن کو نہ گھر سے دینی تربیت ملتی ہے، نہ وہ مساجد میں جا کر کوئی اکتساب فیض۔ ویسے ہماری مسجدوں کے اندر بھی تعلیمی نظام تو انتہائی ناقص ہے، جو ہمارے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ مسجدوں سے بھی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر جگہ ایسے ہی ہے۔ پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے مسئلے، اور پھر دیگر، پھر سوشل میڈیا پر آج کل جو تباہی ہے، تو اس قسم کی سوچ بن جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز قرآن سے ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب ان کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجنا چاہا تو پوچھا کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی پھر حدیث سے کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ فرمایا کہ پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ اگرچہ جو سوال ہے تو عبادت کے بارے میں ہے اور وہ شرعی احکام کے بارے میں تھا، لیکن جو میں نے دلیل کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو واضح ہوا کہ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں وہ چیز نہ پاؤ تو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود نہیں، ہر عبادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا۔ عید کی نماز کا کہاں ہے قرآن کے اندر ذکر؟ یہ تو حدیثوں میں ہے، تو لہٰذا پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، اور حدیث میں آپ دیکھیں گے تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہیں، لیکن باقاعدہ رمضان کی تمام راتوں میں نہیں پڑھیں، اور اس کی وجہ خود بیان فرمائی کہ اگر میں لگاتار ہی تمہیں نماز پڑھاتا تو تم پر واجب ہو جاتی۔ اس وجہ سے مطلب یہ معاملہ ہوا، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ تراویح پڑھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ امام مقرر کر کے تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا گیا، جس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے۔ تو یہ نیا طریقہ رائج، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا، اس سے نتیجہ نکالا، ایک چیز کو باقاعدہ اختیار کیا، تو ہم بھی اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا تراویح کا ثبوت تو ہے، اور پھر 1500 سال میں جتنی بھی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں، ان کے اندر کتاب التراویح کے نام سے باقاعدہ عنوانات قائم ہیں، پھر ہمارے اکابرین پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اتنی چیزوں کے ثبوت موجود ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ جی قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، تو قرآن میں تو تمہارا ذکر بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تمہارے وجود کا بھی انکار کر دیا جائے، تو یہ اس طرح کے جڑ ہوشیار لوگوں سے دور رہیں۔ اور پھر حضور نے نہیں پڑھی، وہ میں نے بتا دیا کہ بالکل سرکار نے پڑھی، اور صحابہ کرام ہر اس چیز کو اختیار کرتے تھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام اپنے پاس سے عبادات ایجاد کرنے کے اہل تھے؟ کیا ان کو اجازت تھی کہ نبی کریم نے کوئی عبادت نہیں کی تم ایجاد کر کے اور امت کے اندر رائج کر دو؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ پہلے نبی کریم کو دیکھتے تھے پھر اختیار کرتے تھے، لہٰذا یہ خیال بھی غلط ہے۔ پھر جو آخری ایک ناپاک جملہ ہے کہ زیادہ عبادت کے چکر میں نہ رہو ورنہ کہیں شیطان نہ بن جانا، کیونکہ شیطان زیادہ عبادت کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہوا، بالکل نہیں، غلط خیال ہے۔ شیطان تو زیادہ عبادت اور علم کی وجہ سے بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر چکا تھا، اسے کیوں زمین سے آسمان کے اوپر لے کر گئے؟ ورنہ جنات کا تو قتل عام کا حکم دیا تھا، ان کی سرکشی بڑھ گئی تھی، لیکن چونکہ یہ موحد تھا، یہ عبادت گزار تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا۔ اس کے راندہ درگاہ ہونے کا سبب اس کی کثرت عبادات نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی،
ایک نبی کی تعظیم نہ کرنا، علم کی توہین کرنا، یہ چیز سبب تھی، اور یہ صاحب جو ہیں یہ انہی تمام کاموں کے اندر مشغول ہیں، لہٰذا یہ استدلال بھی بالکل غلط ہے۔ زیادہ عبادت سے تو شیطان لعنت کا مستحق نہیں ہوا تھا، اس لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ ویسے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دھتکار دیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کے ذہن سے بھی یہ غلط خیالات نکلیں، یہ توبہ کریں، نادم ہوں، اور جس طرح اس طرح کے جملے کہہ کے شیطان کی مدد کی تھی اور لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اب اس کے جسٹ اپوزٹ عمل کریں کہ شیطان کے دشمن بن جائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل کریں تاکہ ان کے لیے آخرت میں بہتری کا سامان ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے بچوں کے نام ڈراموں کے کردار پر رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ڈراموں کے اندر اگر کرداروں کے نام اچھے ہیں تو وہ تو کوئی منع نہیں ہوتا۔ اصل تو تعلیم ہماری یہی ہے کہ اسلامی نام رکھے جائیں۔ جب ہم اسلامی کا لفظ کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اکابرین کے نام پر، ورنہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں نام رائج ہیں لیکن اکابرین میں سے کسی کا ویسا نام نہیں تھا، ہم اس کو غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام کی طرف جب ہم منسوب کرتے ہیں تو مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ناموں میں سے کوئی نام ہو۔ تو اس لیے اگر ڈراموں کے کردار کے نام ایسے ہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بالکل اوٹ پٹانگ قسم کے ہیں، نئے نئے انفرادی نام جن کے کوئی مفہوم بھی ٹھیک نہیں ہیں، یا کسی فرض کر لیں زبان کا لفظ ہے کہ اس میں مفہوم اچھا بنتا ہے لیکن پھر بھی ایک اسلامی تشخص جو ہمارا قائم ہے کہ ایک نام جو ہے وہ ہمارا تعلق ہمارے اکابرین سے ملا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد حسن رکھا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو محمد حسن نام رکھا تھا، اب اگر اس کو پکاریں محمد حسن، محمد سے بھی انتقال ذہن نبی کریم کی طرف، اور حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذہن جائے گا تو اکابرین سے تعلق ہمارا قائم رہے گا۔ جب ہم یہ نئے نئے نام رکھ رہے ہیں نا، جتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کے گھر کے اندر ناموں سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ غیر مسلمین کا گھر ہے کہ مسلمانوں کا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اس طرح جدت پسند ہو جاتے ہیں تو آپ کی آنے والی تیسری اور چوتھی نسل دین سے مزید بیزار ہو کر، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیزار ہیں معاذ اللہ، لیکن یہ ایک اثرات مرتب کرتے ہیں، اور پھر یوں ہوگا کہ دینی تمام پابندیوں، دینی شناخت اور علامت کو وہ ختم کرتے چلے جائیں گے، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ لفظ میرا بالکل ٹھیک ہو جائے کہ پھر بیزاریت پیدا ہوگی، اور پھر آدمی بالکل اپنے اسلامی تشخص کو کھو دے گا، اور پھر ایک رزلٹ یہ نکلے گا جو بہت سے والدین رو رو کے مجھے بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے بچے کہتے ہیں کہ مذہب کوئی ضروری نہیں ہے، تمام مذاہب ٹھیک ہیں، بس صحیح ہے، سب صحیح ہیں، ہم تو اس کے پاس بھی جائیں گے، ان کی عبادات بھی کریں گے، فلاں بھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، یعنی یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، باقی تباہی ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے خالی منفرد بننے کے لیے تاکہ مہمان آ کے پوچھے اچھا یہ نام رکھا ہے بھائی، بڑا یونیک نام رکھا ہے، ہم اپنے قولر ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ نبی کی بات نہ ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ہمیں فخر محسوس نہیں ہوتا کہ نبی کی بات مان لیں، اس کو رد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہماری تعریف ہونی چاہیے، اور ہمارا بچہ ان ناموں کی برکات سے محروم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھیے گا، میری بات آپ مطلب برا محسوس نہیں کیجیے گا، لیکن اور نہ میں کیا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی منفی اثرات مرتب ضرور ہوں، یہ بھی میری تمنا نہیں ہے، لیکن میں اس معاشرے کا انسان ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نام ہم بدل دیتے ہیں، تشخص ختم کر دیتے ہیں، اس کے کیا منفی اثرات شخصیات پر، نفسیات پر، اور اس کے علاوہ ہمارے طرز عمل پر قائم ہو رہے ہیں۔ کیا اس سے ہمارے بچے، ہم تھوڑا سا بیزار نہیں ہوتے لیکن ہٹتے ہیں، وہ بیزار ہو کر ہٹیں گے، اور چوتھی نسل ان کی کیا بنے گی یہ آپ خود سوچ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ میدان معاشر میں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی نگاہوں کے سامنے قابل گرفت ہو رہی ہوں، تو پھر یہ جدت پسندی ہمارے لیے کوئی نافع نہیں ہوگی، اور وہاں پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم پنڈت سے مسلمان بچے کو قرآن پڑھایا جا سکتا ہے؟ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر ہیں ہمارے یہاں، تو وہ مطلب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے قرآن بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے اسلامیات کا ٹیچر رکھ دیا، کوئی مذہبی ٹیچر ہے اور وہ غیر مسلم رکھ دیا گیا، یہ بھی ہو رہا ہے بعض جگہ پر، غیر یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، یہ پڑوسی ملک کا ہے، اور وہاں پر سلیبس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، اب وہ بچوں کو پڑھنا ایک مجبوری ہے کہ وہ اسی سے پڑھنا پڑے گا، یہ تو ایک الگ صورت ہو گئی۔ اس میں بھی بچوں کو مطلب اپنے گھر میں یہ تمام تفریقات وغیرہ سمجھائی جائیں،
اور اسلام کی تعلیمات، اسلام کی پابندیاں اور اس کی قیودات، ہمارے عقائد حقہ یہ بچے کو آہستہ آہستہ بتائے جائیں تاکہ کسی کے منفی اثرات مرتب نہ ہو سکیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے آفر کی ہے کہ اگر چاہو تو پڑھو، تو پھر بالکل نہ کریں، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا استاد مانتا ہے، چاہے کوئی پازیٹیو چیزیں سیکھ رہا ہو، تو پھر نفسیاتی طور پہ انسان اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور اس کی باتوں کو، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے والدین میری بات کی تائید کریں گے کہ ہم گھر میں بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور ایک اسکول ٹیچر کوئی بات کہتی ہیں تو بچے اسکول ٹیچر کی بات کو ماں باپ کی بات پر بھی فوقیت دیتے ہیں، نہیں میرے ٹیچر نے ایسا کہا ہے، اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا نخواستہ معاملہ جب ایمان اور کفر کا ہو اور انسان کسی ایسے سے عقیدت قائم کر لے کہ وہ اگر برین واشنگ کر دے گا تو بچہ اسلام سے ہی باہر نکل جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ صرف مسلمان ٹیچر سے پڑھائیں، کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں ذرا احتیاط ضروری ہے۔ ایک وکیل صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طلاق کے کیسز آتے ہیں، تو اگر ہم طلاق کروا دیں تو کیا اس کا وبال ہمارے اوپر ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں طلاق چاہتے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ساتھ رہ سکتے، لیکن کیا قانونی کارروائی کرنی، آپ کے پاس آ گئے، وہ تو پہلے ان کا ذہن تیار ہے، آپ نے قانونی کارروائی کر کے ٹھیک ہے کوئی صحیح وجہ ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو صحیح وجہ کی طرف لے کر آئیں، ٹھیک ہے ان کی مرضی، انہیں رہنا چاہتے ساتھ میں، سیپریشن چاہتے ہیں، آپ نے کاغذی کارروائی کروا دی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی ہم طلاق لینا چاہتے ہیں، لیں کہ نہیں لیں، آپ اس میں مشورہ دے دیں، اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور وہ دونوں کمپرومائز کر لیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو آپ اچھا ہی مشورہ دیں۔ پھر یہ کہ نہیں کہ یار میرا تھوڑا سا پیسے بن جائیں گے، فرض کر لیں تو میں ان کو بدظن کرتا چلا جاؤں حتیٰ کہ گھر پھڑوا دوں، ایسا نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں طلاق کروائے، جدائی کروائے، وہ ہم میں سے نہیں، انتہائی ناراض ہوئے ہیں سرکار اس کے اوپر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ فعل طلاق ہے، اس لیے پھر یہ نہیں کہ ترغیب دینی ہے اور کوشش کریں کمپرومائز، تو بس بہرحال ایک ہوتا ہے ان کا اپنی مرضی کے ساتھ کرنا اور ایک ہوتا ہے آپ کا ترغیب دینا، ترغیب نہ دیں۔ ہاں تیسری بس صورتحال یہ ہے کہ واقعی وہ ساتھ رہیں گے تو اب قتل و غارت تک کی بات چلی جائے گی، اس میں آپ ایک اچھا مشورہ دے کر جدائی کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پازیٹیو وے کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ پورا رمضان اور اس کی برکات دیکھنے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا